بیماریوں سے اور ख़اص طور پہ آفات آسمانیہ اور زمینیہ سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی ایک بہت ہی بہترین آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کا اکثر سوچ یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ مرحومین مردوں کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ قرآن پاک کو مرحومین کے پڑھنے کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ہمارا یقین بہت کمزور ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے، قرآن پاک سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ اگر یہ یقین ہمارا مضبوط ہو جائے تو ہم قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں شفا مل جائے گی، جو کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ بندہ بت کے سامنے کھڑا ہو کے مانگتا ہے تو اسے وہاں سے مل جاتا ہے، اللہ گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ کروڑوں ہندو ہیں، وہ بھگوان کہہ کے بت کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ درختوں کو سجدہ کرتا ہے، جو سورج کو سجدے کرتا ہے، ان کے کام ہوتے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ عقیدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، وہ شرک میں دھنس جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن فیصلے اللہ کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب ہمارا یقین ہوگا کہ ہمیں شفا قرآن سے ملے گی، تو پھر ہمارا یقین ہمیں قرآن پاک سے شفا دلوائے گا۔ اب ہمارا یقین جب نہیں ہوگا، ہم یقین کی کمزوری کے ساتھ کوئی بھی قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن کی سورت آیت پڑھیں گے، اور دل میں ہوگا پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا پتہ اس سے شفا ملے گی نہیں ملے گی، لیکن میڈیسن سے ملے گی۔ اب گولی سامنے پڑی اور ٹیبلٹ وہ کھاتے ہیں، درد سر اس سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارا درد ختم نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا یقین ٹیبلٹ پر ہے، سورہ فاتحہ پہ کمزور ہے۔ جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا تو پھر حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اردن میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی ہفتے گزر گئے، اور وہ باہر سارے پڑاؤ ڈال کے صحابہ بھی تنگ آ گئے، تابعین زیادہ تھے اس لشکر میں۔ تو اس وقت جو ہے آپ نے کہا بھائی کل میں قلعہ فتح کر کے دکھاؤں گا، تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا دیکھنا صبح۔ آپ صبح گئے، بس دور سے کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ، یوں انگلی کا اشارہ کیا تو قلعہ کی دیوار ہل گئی۔ پھر آپ نے دوسری بار کہا لا الہ الا اللہ، یوں ضرب ماری تو قلعے کے اندر ایک شگاف پڑ گیا، جیسے سوراخ آ گیا، اور اس میں سے صحابہ اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا اس وقت ایسے یقین کے ساتھ پوری رات پڑھا اور اس کو بار بار پڑھا اور اس کو اپنے عمل میں لایا۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، جس کو ہم بار بار پڑھنے کا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ آپ بار بار پریکٹس ہو جائے کہ شاید ایک بار ایسا جملہ نکل جائے کہ آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ 100 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ آپ پوچھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی بتائیں کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی صحابہ کو اتنا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو دیکھ لیا تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ گیا ہو اسے 300 بار یا 500 بار یا 1000 بار آیت کریمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسبنا اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک بار کہتے تھے حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو ایک بار میں ہی کام ہو جاتا، کیونکہ ان کو صحبت نبی ملی تھی۔ پھر ان کے بعد والے اور کام پڑھتے تھے۔ اچھا، سجدے میں تسبیحات 3 بار پڑھیں، اب پڑھنی تو 1000 بار چاہیے ہمیں، جیسے ہماری اب ہمیں 3 بار بھی نہیں پڑھی جاتی، ہمارا ذہن نہیں ہوتا۔ اس 3 بار کو اپنے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کلمہ 500 بار روز پڑھیں، تاکہ آپ کا کلمے پہ یقین آ جائے اور آپ کی دماغ کی حاضری اس کے ساتھ ہو۔ پھر جب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو اس کو فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب یہ ہماری طرح طوطے والا پڑھنا نہیں ہے، جو صحیح دل سے پڑھے گا کلمہ۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ جو قرآن ہے، ہمارا یقین اس پہ کیوں کمزور ہے کہ ہم اس کو بار بار کہتے ہیں پڑھو، بار بار پڑھو۔ آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ 500 بار پڑھیں، اب آپ سبق یاد کرنا ہوتا ہے
تو آپ چاہے حفظ کرنے والا بھی، استاد کہتا ہے بھائی اس سبق کو آپ نے جو ہے نا 20 بار پڑھنا ہے، بھائی صحابہ نے 20 بار پڑھا تھا؟ نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم ماہر ہیں کہ آپ کو یاد تب ہوگا، تو وہاں تو آپ بدعت نہیں کہتے، کیونکہ اندر اتارنا ہے تو اس لیے دل میں اتارنے کے لیے 20 بار سبق پڑھیں، 30 بار پڑھیں۔ تو جو آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے کہ اتنی بار پڑھیں، اصل میں پڑھنا اتنا مقصود نہیں ہے، اس میں ایک ہی جملہ آپ صحیح دل سے پڑھ لیں گے تو وہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایک کو بنانے کے لیے پریکٹس اتنی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی بھی طالب علم ہو تو وہ سبق کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ جیسے کوئی ڈائلاگ بولتا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، تو وہ ڈائلاگ کو بار بار پڑھتا ہے کہ میرا زبان پہ چڑھ جائے، تو وہ تو جھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ سچے اللہ کے نام کو بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے دماغ پہ، دل پہ اس کا اثر آ جائے اور زبان پہ جاری ہو جائے۔ یہ جاری ہونے کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ بار پڑھیں۔ آپ کو سمجھ آئی وظیفہ زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے، گنتی کیوں زیادہ؟ وہ ماہر کہتے ہیں کہ آپ اتنی بار پڑھیں، آپ ماہر آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں۔ اب آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، بیماری لا علاج کیوں نہ ہو، بس ایک آیت کریمہ کو پکا پکڑ لیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ آیت یوں نہیں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ دَوَاءٌ، دوا تو نہیں ہے نا، دوا سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ دوا کھاتے ہیں اس سے کبھی فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن شفا کا لفظ بول دیا کہ آپ کو شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ شفا نہیں کہنا، شفا گڑے کو کہتے ہیں عربی میں، شفا شفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو کھڈا، اس کو الشفا، الشفا کہنا ہے، الشفا نہیں کہنا، شفا، شفا کا گڑا ہے، ویسے جا کے مرتے ہی ہیں لوگ وہاں پہ، لیکن یہ اب یہ شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ قرآن دوا کیوں نہیں کہا؟ اب آپ دوائی جتنی مہنگی بھی لیں، دوا ہے، کیا پتہ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن پہ یقین رکھ کے پڑھیں کہ یہ شفا ہے، میں ٹھیک ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے لفظ شفا بولا ہے، دوا نہیں بولا۔ تو آپ پہلے آیت کو پڑھیں، پھر آگے اللہ نے خود کہہ دیا رحمت میری تمہیں مل جائے گی۔ اور یہ ہے کس کے لیے رحمت اور شفا؟ مومنین کے لیے، جو دل کے یقین کے ساتھ پڑھے گا، یہ نہیں کہ ڈاما ڈول ایمان کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مومن۔ اور مسلم کہتے ہیں جو زبان سے خالی کہے، مومن کہتے ہیں جو دل کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے جب دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خالی طوطے کی طرح زبان سے پڑھیں گے پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر دوا بن جائے گی۔ اور اگر زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ ہوگا تو پھر شفا بن جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ کو جو بندہ کسی مرض میں 70 بار پڑھے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائے مریض کو، اور مریض خود دم کرے، کوئی دم کر کے دے دے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، زمینی آسمانی ہر حادثے سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آپ ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، خالی بیماری نہیں، پریشانی کے لیے بھی آپ اس کو 70 بار پڑھ لیں خالی، اور پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔